اہم خبر ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سماعت۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو ریکارڈ سمیت 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ ڈپٹی اسپیکر آ کر بتائیں جو انہوں نے پڑھ کر حوالہ دیا وہ کہاں لکھا ہے۔ حمزہ شہباز اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ دوران سماعت کاف لیگ کے صدر پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ حمزہ شہباز نے 179 ووٹ، پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ تفصیلات جانیں گے فیصل خان سے۔ فیصل اپڈیٹ کیجئے۔ آج بالکل پرویز الہی کی درخواست سے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے سماعت کر رہا تھا اور آج جو ہے پی ٹی آئی کے وکیل پرویز پیش ہوئے اور ان کا علی ظفر کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی ہدایت سے ہی پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان چننے کے لیے الیکشن ہوئے اور ایوان میں 370 ارکان موجود تھے، ان میں سے 186 ارکان نے پرویز الہی کو ووٹ دیے اور اس کے بعد 179 ارکان نے جو ہے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے اور اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دے کے جو مسلم لیگ کاف کے جو ووٹ تھے 10 ان کو بغیر مسترد کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو جتوا دیا۔ تو عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اب جو ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی ہے انہیں کو یہاں پہ بلا کے سن لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے پیراگراف پر نے حوالہ دیا ہے اور عدالت نے آج جو ہے 2 بجے جو ہے ڈپٹی اسپیکر کو طلب کر لیا اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی اپنی معاونت کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی فیصل، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو ریکارڈ سمیت 2 بجے طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ ڈپٹی اسپیکر آ کر بتائیں جو انہوں نے پڑھ کر حوالہ دیا وہ کہاں لکھا ہے۔ حمزہ شہباز اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ دوران سماعت کاف لیگ کے صدر چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے دلائل میں کہا حمزہ شہباز نے 179 ووٹ، پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت کے مبینہ خط کو بنیاد بنا کر ووٹ مسترد کیے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا استفسار کیا کہ اسمبلی میں کتنے ارکان تھے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا 370 اراکین تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 163 کی خلاف ورزی کی ہے۔ پارلیمانی لیڈر کو ووٹ نہ ڈالنے کا کہنا سراسر قانون کے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سماعت۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو ریکارڈ سمیت 2 بجے طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ ڈپٹی اسپیکر آ کر بتائیں جو انہوں نے پڑھ کر سنایا، حوالہ دیا وہ کہاں لکھا ہے۔ حمزہ شہباز اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کر لیا گیا۔ دوران سماعت کاف لیگ کے صدر پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے دلائل میں کہا حمزہ شہباز نے 179 ووٹ، پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت حسین کے مبینہ خط کو بنیاد بنا کر ووٹ مسترد کیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا اسمبلی میں کتنے ارکان تھے۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا 370 اراکین تھے۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 163 کی خلاف ورزی کی۔ پارلیمانی لیڈر کو ووٹ نہ ڈالنے کا کہنا سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس وقت سماعت ہو رہی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سماعت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار غریدہ فاروقی صاحبہ۔ غریدہ فاروقی صاحبہ فرمائیے گا، ابھی ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا گیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کی معاونت لی گئی ہے، تو کس طرح سے اس کو آپ دیکھیں گی؟ آج کی سماعت کی کتنی اہمیت دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی تو سماعت شروع ہوئی ہے اور ابھی ایک جو انیشیل پروسیڈنگ ہے صرف وہی ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بینچ تشکیل پایا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور اس میں ابھی صرف درخواست کو قابل سماعت قرار دے کے چند ایک ریمارکس سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد تمام فریقین کو نوٹس دے دیا گیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ تو مجھے تو امید ہے کہ آج جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور جو اگر کچھ فیصلوں میں ابہام پایا جاتا ہے تو وہ ابہام دور ہوگا۔ لیکن میں اس فیصلے کے میں اس معاملے کے جو سیاسی پہلو ہیں ان پر بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل 2022 تک
ایک قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی آ رہی تھی، ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ بھی آ رہا تھا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا، اور وہ سپریم کورٹ میں بھی ان کا یہی موقف تھا اور سیاسی پیرائے میں بھی ان کا یہی موقف تھا کہ آپ ایوان کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بنیاد پہ اپنا مقدمہ لڑا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آئین کا تحفظ حاصل ہے اور اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اندر ڈسکشن نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی میں بالکل اس کے الٹ، بالکل اس کے برعکس، بالکل ایک 360 ڈگری کا یو ٹرن لیتے ہوئے وہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالت چلی گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ پھر آپ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ قاسم سودی کو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر یا اسد کیسر کو قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور سابق ڈپٹی اسپیکر کو عدالت میں طلب نہیں کیا گیا تھا، ان کی طلبی کے بغیر ہی معاملات جو ہیں سلجھائے گئے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے اور آپ اس کو ایک سرکاری ملازم کے عہدے کے طور پہ اس کو آپ یہ سمجھے کہ ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کو عدالت میں طلب کیا جانا میرے نزدیک ایک غیر مناسب عمل ہے، اور اسی طرح کا غیر مناسب عمل ہوگا کہ جب کبھی مثال کے طور پہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو یا کسی سپریم کورٹ کے جج کو پارلیمان میں طلب کر لیا جائے یا اس کو اسپیکر کے چیمبر میں طلب کر لیا جائے، تو وہ آپ کے نزدیک ایک غیر مناسب عمل ہوگا جو کہ عہدے کے متقاضے نہیں ہوتا، جس طرح ہم اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کسی ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج کو طلب کر لے گا اپنے چیمبر میں یا ایوان میں۔ اسی طرح کچھ آئینی عہدوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ان کی روایات ہوتی ہیں، کچھ ان کے احترامات ہوتے ہیں جو لازماً ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ اب اس کیس کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی پٹیشن کے حوالے سے دیکھیں، بہتر ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو 5 رکنی بینچ جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کے حوالے سے، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا تھا جس میں چند سوالات کیے گئے تھے کہ ان سوالات کے جواب چاہیے، اس کے نتیجے میں ایک 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ جو ہے اس کی ہدایات چلیں گی یا پارٹی کے ہیڈ کی ہدایات چلیں گی۔ تو اچھی بات ہے کہ آج یہ کم از کم اس لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کے یہ تو واضح ہو جائے گا کہ ہدایات کس کی طرف سے ہوں گی، پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے ہوں گی یا پارٹی ہیڈ کی طرف سے ہوں گی۔ لیکن ظاہر ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ بھی کچھ بنیادوں پر ہے، اور اس میں ایک چیز تو ہمیں واضح کر لینی چاہیے کہ نہ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں لکھا کہ پارلیمانی پارٹی کا لیڈر، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پارلیمانی پارٹی لکھا ہے، اور پارلیمانی پارٹی اپنے آرڈرز کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ آج عدالت میں یہ ڈسکشن زیر بحث ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے عدالت کے مختلف فیصلے موجود ہیں جن میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ہی بینچز کا حصہ رہے ہیں، تو ماضی میں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ڈائریکشن جو آتی ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے آتی ہیں، اور آئین میں بھی یہی لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی تشریح کرتے ہوئے پارٹی ہیڈ کو ہی آئین میں اس بات کا مجاز قرار دیا گیا ہے۔ غریزہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پارٹی ہیڈ، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہی ڈائریکشن جاری کرتا ہے، تو اس میں ایک چیز جو ابہام ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے جب یہ خط لکھا ہے تو کیا انہوں نے اپنے جو ایم پی ایز تھے ان کو بر وقت اس کی ڈائریکشن دے دی تھی یا پھر نہیں دی تھی؟ کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو بھی دیکھے گی؟ اب بالکل یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ کس وقت وہ خط آیا چودھری شجاعت حسین کا، وہ کس کے پاس آیا، کیا وہ صرف ڈپٹی اسپیکر کے پاس آیا یا وہ ایم پی ایز کے پاس بھی گیا تھا؟ تو یہ چیزیں ابھی کھلیں گی سامنے، اور مجھے جو میری اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پی ایم ایل کیو کے لوگوں سے بھی تو اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بتانا ہوگا ہم عدالت میں سپریم کورٹ میں جا کے بتائیں گے، جس سے کم از کم مجھے یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید کہانی میں ابھی کچھ اور ٹوسٹ باقی ہیں، شاید ابھی یہ بھی کھل کے آ جائے گا کہ ٹائمنگ کیا تھی اس خط کے ریسیو ہونے کی، اور کیا وہ خط صرف ڈپٹی اسپیکر کو ریسیو ہوا یا وہ ایم پی ایز کو بھی ریسیو ہوا، یعنی کہ پارلیمانی پارٹی کو بھی ریسیو ہوا، اور وہ کب ریسیو ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو خط ڈپٹی اسپیکر نے پڑھ کے سنایا اس میں انہوں نے فردن تمام ایم پی ایز کے نام بھی لیے، اور اب یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ابھی کھلے گی۔ جو میری ریڈنگ ہے، جو میری خبر ہے، یا جو مجھے پتا چلا ہے کہ شاید ایم پی ایز کو یا پارلیمانی پارٹی کو یہ ہدایات پہلے بھی ریسیو ہو چکی تھی، اور شاید ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پی ایم ایل کیو کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس منعقد نہیں ہوا، اور جو مونت الہی نے ٹویٹ کیا شاید وہ لیٹر بعد میں نکالا گیا چودھری شجاعت حسین کے خط کے بعد۔ تو یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو کہ ابھی سپریم کورٹ کی سماعت میں کھل کے آئیں گی، اور ان پر بھی ڈٹرمن کرے گا بہت بڑی حد تک آج کا فیصلہ کہ یہ خط کس وقت آیا، اس کی ٹائمنگ کیا تھی، یہ کس کس کو ملا، اور یہ دوست محمد مزاری صاحب کو کیسے ملا۔ یہ سب چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہوں گی۔ جی غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کا شکریہ، آپ نے گفتگو کی۔